اللہ الرحمن الرحیم. میں نصرت مرزا ہوں NMTV سے، اور آج کی جو ولاگ ہے وہ ہم انڈیا پہ کر رہے ہیں. اس میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی انڈیا کو ایک قابض اور غاصب اور ظالم راج کی طرف لے جا رہی ہے. انڈیا کو اندھیرے کے راج کی طرف بھی لے جا رہی ہے. بھارتی جنتا پارٹی صرف اپنے آپ ہی کو ملک سمجھتی ہے. وہ کہتی ہے ساری دنیا ان کے خلاف ہے اور لوگوں کو مارنے کی خواہش میں مبتلا ہے. یہ کہنا ہے ایک ڈاکٹر شاسی تھرور ان کا نام ہے، اور وہ ٹریونڈم سے، جو کہ کیرالہ کا دارالحکومت ہے، وہاں سے منتخب ہوئے ہیں اور وہ باہر رہتے تھے، وہ وہاں آئے ہیں. ٹریونڈم میں خود گیا ہوں، اور ٹریونڈم کا جو علاقہ ہے وہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، بہت اچھا ساحل ہے اس کا، اور اس میں وہاں کے لوگ بھی وہ انڈیا سے بالکل الگ تھلگ ہے. ان کے اپنے دیوتا الگ ہیں، ان کے اپنی دیویاں الگ ہیں، ان کا اپنی ہسٹری ہے، ان کے اپنا کلچر الگ ہے، ڈفرینٹ ہے وہاں پر. تو وہ ان کا ڈاکٹر شاسی تھرور یہ کہنا ہے کہ انڈیا جو جملے جو میں نے ادا کیے ہیں ان کا کہنا ہے. وہ ممبر ہیں پارلیمنٹ کے، ڈاکٹر شاسی تھرور. وہ ٹریونڈم سے منتخب ہو کر MP بنے ہیں، ممبر پارلیمنٹ، جو کہ جیسا کہ ہماری نیشنل اسمبلی ہوتی ہے اس کے ممبر بنے ہیں. ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنا لیا ہے، جو کیونکہ وہ بیانات ان کے خلاف دے رہے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ انڈیا کو اندھیرے کے راستے میں سرپٹ دوڑا رہے ہیں، اور میرے خلاف مقدمہ اس لیے قائم کیا ہے کہ میں ملک میں عدم اتفاقی، اس طرح وہ ملک میں عدم اتفاقی پیدا کر سکیں، نفاق پیدا کر رہے ہیں اور اتفاق کا جنازہ اٹھا رہے ہیں. میں کئی اشروں سے ملک سے باہر رہا ہوں، اور اب ملک کی خدمت کے لیے یہاں آیا ہوں. تو یہ خراب صورتحال سے مجھے سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس حوالے سے انہوں کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کی مجھ پر غداری کا مقدمہ بنا دیا گیا ہے. مگر بھارتی پارٹی کا اگر کردار دیکھ کر ذرا بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غیر معلومی طور پر لوگوں کو جذبات میں کو ابھار رہے ہیں اور پھر بھارت کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور وہ صرف بیانات ہیں جو ملک سے، میں جو بیانات دیتا ہوں وہ ملک کے مفاد میں دیتا ہوں. اور یہ غداری مقدمہ میرے لیے ایک قسم کا حب الوطنی کا ایک بیج ہے، ایک بلہ ہے، ایک میرے پر ایک آنر ہے میرے لیے. حکومتی پارٹی کو یہ خطرہ ہے کہ ان کی متعصبانہ پالیسی کا میرے بیانات سے نقصان پہنچ رہا ہے، اور حکومتی مکمل، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہاں پر زمین ان کا اوبیڈینٹ بن جائے اور ان کا تابعدار بن جائے، اور وہ کہیں وہی بس ان کے جو بدنما ایجنڈا ہے اس کو آگے لے جانے دیں. اور ہم جیسے لوگ اس کی مزاحمت کر رہے ہیں، اور ہم مزاحمت کرنے کا عزم رکھتے ہیں، اور ہم اس ملک کو پھر سے دوبارہ جمہوری ملک بنائیں گے. یہ تھرور صاحب کا کہنا ہے کہ اس آزادی کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہیں بقول ان کے. میں اس کی جدوجہد کرتا رہوں گا اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ملاؤں گا. حکومتی پارٹی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک ان کی پارٹی جنتا پارٹی کا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام عوام کا ہے. یہاں پر بہت سے قبائل رہتے ہیں، یہاں پر بہت سی برادریاں رہتی ہیں، یہاں پر بہت سے مذاہب ہیں. ان سب کو برابر کا حق ہونا چاہیے، اور یہ صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انڈیا کی تمام پارٹیاں یکجا ہوں اور اتفاق رائے پیدا کریں، اور حکومتی پارٹی پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ملک کو جمہوری راستے پہ ڈالیں. تو یہ اگرچہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ان کے خلاف جو ہے وہ سب سازشیں کر رہی ہے، ان کو نکالنا چاہتی ہے، لیکن اصل میں وہ خود اپنے ملک کے خلاف، بھارت کے خلاف صف آ رہے ہیں. اور وہ ایسے عجیب باتیں کر رہے ہیں جس سے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس میزائل پہلے سے بنے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس اڑنے کی طاقت تھی، ہمارے پاس ایٹم بم بھی تھا، ہمارے پاس جو ہے صدیوں پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ جو اپنی مورتیوں کے پر جو پڑھ دکھاتے ہیں اس سے وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس ہوائی جہاز بھی تھا، ہمارے پاس مقناطیس بھی تھا، ہمارے پاس جو ہے وہ مواصل نظام بھی بہت بہترین تھا، جو آج کے مواصل نظام سے زیادہ بہتر تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ جو بھی ان کی مخالفت کرتا ہے ان کو نئے ان کے القابات سے اور نئے اس پر نئی ٹرم ان کی اصطلاحات ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. انہیں ملک دشمن کہتے ہیں، شہری نکسل کہتے ہیں. نکسلائٹ ایک موومنٹ ہے جو انڈیا کے خلاف چل رہی ہے، اور نکسل کو یہ لوگ مار رہے ہیں. اس علاقے میں بہت سونا کوئلہ بہت ہے،
لیکن وہ 12 انڈیا کی 12 ریاستوں سے وہ ملتے ہیں، نیکسلائٹ کا علاقہ جو ہے، لیکن وہ وہاں پر جو نیکسلائٹ ہیں وہ چینی اثر میں ہیں، اور اب وہ جو کوئی بھی ان کے خلاف سوال کرتا ہے، صحافیوں کے خلاف جو بھی ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا یہ لوگ جو بھی سوال ان سے کر لیتا ہے یا ان پر تنقید کرتا ہے اس پر غداری کا مقدمہ بنا لیتے ہیں۔ اب ایک آدمی کا قتل ہوا، اس کی تحقیق کے لیے ایک مسلمان صحافی جا رہا تھا، اس کو پکڑ لیا ہے انہوں نے، اور تو اس طرح سے سزا دیتے ہیں، مارتے ہیں، اور مارنے کے شوق میں یہ لوگ مبتلا ہیں کہ عمومی طور پر ان کا یہ شوق ہے سب سے بڑا، وہ اس بات پر ہے کہ وہ کسی طرح سے یہاں کی جو آبادی ہے، خصوصاً جو غیر ہندو آبادی ہے، یا ہندوؤں میں بھی وہ تفریق یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی جنتا پارٹی کے خلاف ہیں ان سب کو مار دیا جائے یا ان کو دبا دیا جائے، ان کو کچل دیا جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم اس کی مزاحمت کریں گے، اور وہ اندھیرے دور کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں، انتہائی غاصبانہ امپیریل اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، تو وہ مزاحمت کریں گے۔ تو اب یہ انڈیا میں جو صورتحال ہے انتہائی خوفناک ہے، جو ساری دنیا نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ امریکہ نے اس بات کو کہا ہے کہ وہ جو جمہوریت کے لیول سے نیچے گر گیا اس پر ویلا کو ہم الگ کریں گے، اس کا لیول جمہوریت وہاں پر نہیں قائم ہے، اور وہ یہ جو ملک ہے وہ یہاں پر بہت تعصب ہے، اور اس کی جمہوریت کا درجہ جو اس کو کہتے تھے کہ سب سے بڑی جمہوریت ہے، وہ درجہ اب اس کے پاس نہیں رہا ہے۔ ناظرین ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے جو منظر کشی کی ہے ایک ممبر پارلیمنٹ کی کا ذکر کر کے، ہم نے جو انڈیا کی منظر کشی کی ہے جو خود اس کی نظر میں ہے، ہماری نظر میں تو اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں، وہ اس علاقہ ساؤتھ کے علاقے میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، وہ انہوں نے جو بات کی ہے اس بات کو ہم نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔